بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہد انور فرام مائی چینل موٹیویٹرز اینڈ ٹرینرز۔ قرض حسنہ شرعی لحاظ سے اس سے کیا مراد ہے؟ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ قرض کا لین دین کرنا، قرض دار کے لیے آسانی پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا۔ یہ نیت رکھنا کہ اگر تمام تر جائز کوششوں کے باوجود میرا مقروض میرا قرض ادا کرنے میں ناکام رہے تو میں نے اسے معاف کیا۔ جب قرض حسنہ کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے جو کہ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ سود کے بغیر جو قرض ہوتا ہے وہ قرض حسنہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے کہ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ سود کے بغیر ہونا چاہیے قرض، لیکن اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں۔ صرف سود کے بغیر والا قرض ہونے سے اس کو ہم قرض حسنہ نہیں کہتے، کیونکہ سود تو ویسے ہی ناجائز ہے نا۔ سودی قرض کا لین دین تو بہت بڑی لعنت ہے، اس کے بارے میں کسی اور نشست کے اندر تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ نہ صرف سودی رقم بلکہ اپنے مقروض سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے کہ ہم یہاں کچھ اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ سوچ کر اپنے کسی ملازم کو قرض دے دے کہ جب اس کو میں قرض دے دوں گا تو یہ مجبور ہو جائے گا، تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی کوئی بھی بات اس سے منوا لوں گا اور پھر اس سے جائز ناجائز جو بھی کہیں تو وہ مجبور ہو کے وہ بندہ کرتا چلا جائے۔ ایک یہ صورت نکل آئی۔ دوسری صورت یہ آتی ہے کہ کوئی اپنی کسی خاص خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کسی مقصد کو پانے کے لیے کسی کو اس کی استطاعت سے بہت زیادہ قرض دے دیتا ہے، اور پھر جب وہ قرض واپس کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یا تو میرا یہ مطالبہ پورا کر دو یا فوراً میرا قرض واپس کرو۔ ایک یہ صورت نکل آئی۔ اس کی مثالیں کئی دفعہ معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جیسے کسی رئیس نے کسی غریب کو اس کی استطاعت سے زیادہ پہلے قرض دے دیا، پھر سود پہ سود چڑھا کر اس کو اتنا دبا لیا کہ اس کے بعد اس کی کسی بہن بیٹی کا رشتہ مانگ لیا اور یہ کہہ دیا کہ یا تو رشتہ دے دو اور میں سارا قرض اور سود معاف کر دوں گا، یا پھر میرا قرض سود سمیت ابھی واپس کرو۔ تو ایسے بہت سے بھی آپ نے کیس سنے ہوں گے کہ جس صورت میں پھر مجبور جو ہے اسے اپنی بہن بیٹی کی شادی اس رئیس سے کروانا پڑ جاتی ہے۔ اور ابو حنیفہ رحم اللہ کے ماننے والوں کے لیے تو ابو حنیفہ رحم اللہ کی زندگی کی ایک بڑی پیاری مثال موجود ہے کہ انہوں نے اپنے مقروض کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کیا، اور پوچھنے پہ یہ کہا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے مقروض کی دیوار کا سایہ استعمال کروں۔ اتنی احتیاط۔ اور پھر یہاں ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ قرض لینے والا اگر نہ دینے کی نیت سے قرض لے گا تو وہ بھی مجرم ہو گیا۔ قرض حسنہ بھی واپس لوٹانے کے لیے ہوتا ہے بھائی۔ قرض حسنہ کی بھی واپس دینے کی میعاد طے کی جاتی ہے کہ کب واپس کیا جائے گا، اور مقروض کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر کے جلد از جلد اپنے قرض کو واپس کرے۔ جان بوجھ کر قرض واپس نہ کرنا وبال ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے کہ قرض دار اپنے تمام غیر ضروری اور آسائشوں والے کام جاری رکھے، ان تمام کے اوپر خرچ کرتا رہے اور کہے یہ کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اپنا قرض واپس کر سکوں، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں قرض واپس کر سکوں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہر اس طرح کی ضرورت کو چھوڑ کر قرض واپس کرنے کا بندوبست کرے، اپنے اوپر سے قرض کا بوجھ اتارے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا میت پہ کوئی قرض ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہاں اس پہ قرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی پر خود نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا. پھر روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ میں ادا کروں گا. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو مقروض کی نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. اگر کوئی اپنے سر قرض لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرض معاف نہیں ہوتا. اس لیے دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے قرض سے جان چھڑوا کے جاؤ، اپنے قرض کو جلد از جلد ادا کرو تاکہ تمہارے اوپر سے یہ بوجھ اتر جائے. یہ آخرت کا معاملہ ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اپنا قرض اتارو. اور ایک چیز اور، جس کسی کا قرض دینا ہو اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی قریبی کو بتاؤ ضرور کہ میں نے فلاں شخص کا قرض دینا ہے، اور ہو سکے تو کسی جگہ لکھ کے بھی رکھ دو کہ میں نے فلاں شخص کا اتنا قرض دینا ہے، میں اتنا مقروض ہوں. کیونکہ ایک پل کا پتہ نہیں. تو اگر وقت آ گیا تو پھر اس کے بعد کیسے بتاؤ گے؟ تو کچھ ذریعہ چھوڑ جاؤ کہ کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ تمہارے بعد بھی کوئی اس کو اتارنے والا بھی ہو. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو وافر حلال رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مقروض ہیں ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ جلد از جلد اپنے قرض ادا کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.